پرائم منسٹر صاحب نے آ کے یہاں پہ پتہ نہیں کتنے 100 ارب دینے کی بات کی تھی، کوئی 1 ارب کی ریلیزز آپ سب کھیل میں ہو تو کہیں سے آئی ہو۔ موٹر وے پوری دنیا میں پورٹ سٹی سے بنتے ہیں، واحد پاکستان ہے جہاں پہ کہیں اور پہلے موٹر وے بن گئے، اور پورٹ سٹی سے جو یہ سپر ہائی وے جس کو بہتر کیا گیا ہے، یہ بھی موٹر وے نہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں پرائم منسٹر صاحب کا، پورے ملک کی معاشی طور پر 60-70% سپورٹ کرتا ہے۔ تو کراچی کو اس کے مقابلے میں ملتا کیا ہے کہ یہ جو ناانصافیاں ہوئیں وہی میں بتا رہا تھا، اور اس میں بہت اچھا آپ نے کم از کم بات کی۔ کراچی میں کیا ایک بی آر ٹی دینا بس بہت ہو گیا؟ اگر ایک بی آر ٹی کسی نے بنا دی، جیسے سندھ میں داخل ہوتے ہیں جی پتہ چل جاتا ہے کہ جی سندھ میں آ گئے، روڈ بڑی خراب ہے سارا، وہ کس کی روڈ ہے؟ پورے کراچی میں انشاءاللہ بہتری لائیں گے، اور سب کو روڈ کٹنگ کے پیسے تو ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کو نہیں ملتے، کے ایم سی کو ملتے ہیں، ٹاؤنز کو ملتے ہیں، یا جس کے پاس بھی جاتے ہیں۔ آپ سب کے لیے بہت عزت ہے۔ اچھا ایک اچھا چلے اچھا ایک آپ سے زیادہ کون بھاری ہوگا؟ آپ بے فکر ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سب کے لیے بہت عزت و احترام ہے، اور آپ سب کی بات کو بالکل اہمیت ملے گی، اور جیسا آپ نے کہا ہم کر دیں گے، ڈونٹ وری، بے فکر۔ جو طریقہ کار ہے، لیکن آپ کی بات پہ عمل ہوگا اور ایکشن ہوگا۔ بن گئی وہ نام آپ سب مل دے دیں، انکوائری کمیٹی بنا دیں۔ جی جی بالکل ڈن ہو گیا۔ دیکھیں ایک آپ کی بات ہو گئی، آپ سب ہمارے قابل احترام ہیں، جو بات کی ہے اس پر عمل کر کے دکھائیں گے آپ کو، ڈونٹ وری۔ بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی۔ آپ سے کہاں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قابل احترام سعید صاحب، سردار صاحب، اور سب بھی حاضرین محفل، السلام علیکم۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق جو ترقی کا سفر، بہتری کا سفر پورے صوبے میں جاری اور ساری ہے، اسی کا یہ ایک آج کا جو پروگرام ہے ایک کڑی ہے، اور جو چیئرمین صاحب کے ویژن پہ عمل کرتے ہوئے سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب اور پوری ٹیم دن رات کوشاں ہیں، اور آج بھی اسی سلسلے میں اس ٹاؤن میں آئے ہیں کہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کیا حالت تھی اس ایریا کی، اور اب اس کو کس طرح خوبصورت بنایا گیا ہے، جس میں سعید بھائی ہمارے میئر اور پھر یہاں کے ٹاؤن چیئرمین، ہماری پارٹی کے لوگ سب اس میں شامل ہیں۔ تو پورے کراچی میں، کیونکہ یہاں اس وقت کراچی میں موجود ہیں، تو اس جو چیئرمین صاحب کی سخت ہدایات تھیں، جس پہ کافی حد تک کام شروع ہو بھی چکا ہے، اور کافی اسکیمیں پریپیئر بھی ہو رہی ہیں، جس میں سعید غنی صاحب نے اور میئر مرتضیٰ صاحب نے اور سب نے مل کر وہ ایک سارا پلان بنایا ہوا ہے، اسی پر عمل کرائیں گے۔ پورے کراچی میں انشاءاللہ بہتری لائیں گے، اور سب کو مل کے ساتھ جتنے بھی ہمارے یہاں کے اسٹیک ہولڈرز کہہ لیں، سب کو آپ کے توسط سے دعوت بھی دیتے ہیں، اور چیئرمین صاحب کی خصوصی ہدایات پر ان سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی تو ہم ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی، جس طرح یہ ٹاؤن ان کے پاس ہے، ایم کیو ایم ہے، پی ٹی آئی کے کچھ ایریا ہیں، یا جو بھی ہیں، ان سب کو کراچی کی بہتری کے لیے آگے آنا ہوگا، ہمارا ہاتھ بٹانا ہوگا، اور ہم سب مل کر بہتر کریں گے۔ بڑی جو ہماری اسکیمیں ہیں وہ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ جو شہر کے اندرون شہر کے جو راستے ہیں، جو بہت ساری تکالیف کا باعث بنتی ہیں ہمارے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، بزرگوں کے لیے، ان کو بہتر کرنا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ اس کی استرکاری کریں روڈوں کی،
بلکہ اس کا پراپر طریقہ کار سے تاکہ وہ دوبارہ نہ اس میں کوئی خرابی آ سکے. تو اس کے لیے میڈیا کا بہت اہم رول ہے اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس میں ہماری جس طرح رہنمائی کٹ آؤٹ کرتے آئے ہیں, جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ ہم لوگ مزید بہتری لا سکیں. تو آج اسی سلسلے میں یہاں پہ ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ پورے صوبے کو, سندھ کو سنوار رہے ہیں اور انشاءاللہ کراچی کی بات ہے تو سب مل کر کراچی کو بہتر کریں گے, خوبصورت کریں گے تاکہ یہ شہر بنے. یہی باتیں تھیں. سعید بھائی کچھ بات کریں گے. آئے سعید پلیز. دیکھیں اسی بات پہ کہ روڈ کٹنگ کے پیسے تو ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کو نہیں ملتے, کے ایم سی کو ملتے ہیں, ٹاؤنز کو ملتے ہیں, یا جس کے پاس بھی جاتے ہیں. تو میں نے اسی لیے کہا کہ ہمارا یہی موقف ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ میں آج کہوں کہ جی یہ ٹاؤن کی نااہلی ہے, یہ کے ایم سی کی نااہلی ہے. یہ ہم سب کی کلیکٹیو, جہاں پہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہاں نااہلی بھی ہے کہ ہم اس کی ذمہ داری میں خود محسوس کرتا ہوں. سعید بھائی بھی اس کو آن کرتے تھے اور ہم لوگ مل کر, جیسے میں نے آپ سے کہا, ان سب کو ساتھ لے کے چلیں گے اور بہتری جو ہے وہ لائیں گے. جو بات آپ نے مثالیں جو دی ہیں تو اس میں تھوڑی سی سپورٹ ہمیں بھی کر دیا کریں. کراچی ہب ہے معاشی طور پر, سب کہتے ہیں نا, اور بہت سارے آ کر مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہیں. آپ نہیں, جو باہر سے ادھر ادھر سے آتے ہیں وہ کہ جی کراچی 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 کی بات کرتے ہیں. کراچی جب پورے ملک کی معاشی طور پر 60-70% سپورٹ کرتا ہے تو کراچی کو اس کے مقابلے میں ملتا کیا ہے؟ سندھ گورنمنٹ کی بالکل جو ذمہ داری ہے, آپ بجٹ دیکھیں اس میں آپ کو ایک جتنا بھی ہم سے ہوتا ہے ہم یہاں پہ کراچی میں کرتے ہیں. آپ حالیہ بجٹ اٹھا لیں, کیونکہ چیئرمین بلاول صاحب نے کہا ہے کہ کراچی کو خوبصورت بنانا ہے, بہتر بنانا ہے, ہر طرح سے آپ اس کو صحیح کریں. لیکن جو وفاق ہے, اگر آپ وہ بجٹ بک دیکھ لیں جو 13 سے آج 25 ہے, لیکن 23 تک 10 سال جو گزرے, جس میں پہلی 5 سال کی جو گورنمنٹ تھی اس میں ہمارا حصہ دیکھ لیں پورے سندھ کا, اور پھر 18 کے بعد 22 کے اینڈ تک 23 تک جب تک وہ گورنمنٹ تھی تو اس میں سندھ کو کیا ملتا تھا؟ کراچی میں کیا ایک بی آر ٹی دینا بس بہت ہو گیا اگر ایک بی آر ٹی کسی نے بنا دی. لیکن دیگر صوبوں میں اربوں روپے کے پروجیکٹ جاتے ہیں, وہ سارے صوبے ہمارے ہیں, ہم یہ تفریح کی بات ہی نہیں کرتے. لیکن آپ سب پڑھے لکھے ہیں اور یہ آج نیٹ, انٹرنیٹ, ہر چیز اویلیبل ہے. 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی, اس میں آپ دیکھیں مساوی تقسیم تھی چاروں صوبوں میں. جو بھی پی ایس ڈی پی جو بنتا تھا اس میں سب کو تھوڑا بہت فرق ہوگا. اور ہمارے ابھی جو فیڈرل منسٹر ہیں مصطفیٰ بھائی, جو اس وقت یہاں کے ناظم تھے, انہوں نے خود کہا ہے کہ سب سے زیادہ پیسے ہمیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے دیے, جو آن ریکارڈ ہے جو انہوں نے بات کی. 13 کے بعد کیا ہوا یہاں پہ, وہ بکس, میں پی این ڈی کا بھی پورٹ فولیو تھا میرے پاس سارے ریکارڈ موجود ہیں جو چیف منسٹر صاحب نے بارہا اٹھائے ان کو کہ بھائی یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. 3% سے زیادہ اسکیمیں پی ایس ڈی پی میں سندھ کی لیے نہیں رکھی گئی. 3%, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور پھر ایک اور چیز, سونے پہ سہاگا, اگر اسکیم رکھی جاتی تھی, ایلوکیشنز ہوتی تھی, ریلیزز نہیں ہوئی. یہ ریکارڈ کی بات ہے, کوئی الزام نہیں ہے. اور پھر ایک دم جو کہہ دیا جاتا ہے, جو آج کل پھر ہوا چل رہی ہے, جی این ایف سی, 18ویں ترمیم, جی سارا کچھ صوبوں کے پاس. وہ پی ایس ڈی پی کی بک میں جو اربوں روپے کے پروجیکٹ رکھے جاتے ہیں وہ کون رکھتا ہے؟ اگر کراچی کا اتنا ہی دکھ, اتنا ہی درد سب کو ہے تو وہاں پہ کیوں نہیں آواز یہ اٹھائی گئی؟ ہمارے معذرت کے ساتھ سارے دوست وفاق کے ساتھ بھی رہے ہیں, لیکن سندھ گورنمنٹ پر تو تنقید ہوتی ہے, ہم حاضر ہیں. لیکن کیا کبھی انہوں نے وہاں پہ یہ بات اٹھائی؟ یا میں آپ میڈیا کے دوستوں سے بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ کم از کم یہ بات ضرور ہائی لائٹ کریں, اور فیکٹس اور فگر کے ساتھ. ایون پورے سندھ کے ساتھ یہ نا انصافی ہے. جی وہاں سے
جیسے سندھ میں داخل ہوتے ہیں جی پتہ چل جاتا ہے کہ جی سندھ میں آ گئے، روڈ بڑی خراب ہے سارا. وہ کس کی روڈ ہے؟ آپ ابھی چیک کر لیں، یہ 3 سال کی اے ڈی پی جو ہے پی ایس ڈی پی کی بکس چیک کر لیں کہ دیگر صوبوں میں جو پروونشل روڈز ہیں وہ بھی این ایچ اے بنا رہا ہے، اس دفعہ بھی ہائی لائٹ ہوئے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پہ جو مین ایک سیگمنٹ رہ گیا پورے ملک کو جوائن کرنے کے لیے، یہ جو موٹر وے کا سکھر حیدرآباد، وہ کیا ہوا؟ اس کا پرائرٹی کہی گئی لیکن وہ ابھی اس کو جی پی 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 نوڈ یا دیگر اس میں رکھا گیا، اور دوسرا ایک روڈ جو ہے وہ اٹھا لیا گیا. تو جس کی اہمیت، مطلب یہ وہ حقائق ہیں جو آپ کو دیکھنے چاہیے، سمجھنے چاہیے کہ کس طرح کی ناانصافی ہوتی ہے. اور پھر وہاں پہ تنقید سب کرتے ہیں. کسی پرائم منسٹر صاحب نے آ کے یہاں پہ پتہ نہیں کتنے 100 ارب دینے کی بات کی تھی، کوئی 1 ارب کی ریلیزز آپ سب کھیل میں ہو تو کہیں سے آئی ہو. لیکن یہ سب باتیں چھوڑیں، ہم بالکل تنقید کے لیے، سننے کے لیے بھی حاضر ہیں، اور ہمارا فرض ہے، یہ ہم بری الذمہ نہیں ہیں. اور کراچی منی پاکستان ہے، اور کراچی ہمارا یہ ایک عزم ہے کہ کراچی آپ کو خوبصورت کر کے دکھائیں گے، بہتر کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. جی بالکل، دیکھیں اس پہ ریڈ لائن کا ایشو اپنی جگہ پہ ہے، اور اس کے لیے ہمارے سینئر منسٹر شرجیل انعام میمن صاحب نے کئی دفعہ ان کو سختی سے ہدایات بھی دی ہیں. چیف منسٹر صاحب نے بھی میٹنگ کی ہیں اس پہ، اور انشاءاللہ اس کے جو اطراف کے روڈ ہیں، متبادل راستے ہیں، ان کو فوری بہتر کیا جائے گا. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اور اسی طرح اور جگہ پہ بھی، کریم آباد ابھی ہم آ رہے تھے تو سعید بھائی اور ہم لوگ اسی پہ ڈسکس کر رہے تھے، اور ہمارا بھی وزٹ بھی ہے. یہ پروگرام ہے، اس کے بعد ایک اور افتتاح ہے، اس کے بعد کریم آباد بھی جا رہے ہیں، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے پروجیکٹ. دیکھیں کچھ پروجیکٹ وہ ہیں جو ٹائملی کمپلیٹ ہو رہے ہیں، کچھ ٹائم سے پہلے بھی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں ایشو ہے وہ یوٹیلیٹیز کا، وہاں پہ ایشو تھا. کریم آباد کا جب انڈر پاس شروع کیا گیا تو ٹائم لائن دی گئی، فنڈز رکھ دیے گئے، لیکن جب وہ ڈگنگ شروع ہوئی یا کام ہوتا ہے تو پھر وہ یوٹیلیٹیز کے ایشوز آئے. اب باقی سارے ایشوز کافی حد تک حل ہو چکے ہیں. سوئی گیس والوں کا ہے، جن کے لیے آتے ہی بتایا گیا، پہلے سعید بھائی نے بھی ان سے بات کی تھی، میری بھی ان سے بات ہوئی ہے، تو آپ کے توسط سے سب کو یقین دلاتے ہیں. اور بہت تکلیف میں ہیں لوگ، ہماری مائیں بہنیں بھائی جو کریم آباد کا ایریا جو یوز کرتے ہیں، جو اس سے منسلک ہیں، ان سے معذرت بھی کرتے ہیں. لیکن اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا، اور ہم اس کا وزٹ بھی رکھیں گے ہر 15 دن کے بعد، تاکہ اس کی وہ لے سکیں پروگریس جو ہے. دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ، مریم صفدر صاحبہ اور ہماری عظمہ بخاری صاحبہ میری بہنیں ہیں، اور ہمیں ان کے لیے بہت احترام ہے. وہ ظاہر ہے وہ اپنے صوبے میں کام کر رہی ہیں، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، جس طرح کے بیانات آتے ہیں. لیکن جو آپ نے دوسری بات کی، بالکل ریکارڈ کا حصہ ہے. جیسے ہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی، اس میں یہی کہا گیا تھا کہ بھائی ہماری اسکیموں کے لیے ہمیں فنڈز دیے جائیں، اور خاص طور پر کراچی کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جب میں نے ابھی آپ کو سال گنوائے تھے تو اس میں کچھ سال کم کر دیے. کچھ سال اس لیے کم کیے تھے کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی اور پریزیڈنٹ صاحب نے، جو اس وقت پریزیڈنٹ نہیں تھے، اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، چیف منسٹر سندھ نے، ہماری سینئر قیادت نے یہی بات رکھی، اور فرسٹ ٹائم اس پی ایس ڈی پی میں سندھ کی اسکیمیں جو ہیں وہ کسی حد تک آئیں. پھر کیئر ٹیکر صاحبان آ گئے. کیئر ٹیکر صاحبان میں فیصلے ہوئے کہ جی وہ صوبے جو ہیں وہ اپنا کام کریں گے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا آئندہ کوئی نہیں کرے گی. لیکن جب یہ گورنمنٹ بنی تو وہی فارمولہ لایا گیا. تو ہم نے یہ بات وہاں پہ ہماری قیادت نے کی، اور وہ بہت ساری تقاریر ہیں ہمارے قومی اسمبلی کے ایم این اے صاحبان کی، ہمارے سینیٹر صاحبان کی، جنہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی. اور جب ہماری لیڈرشپ نے اس پہ سٹینڈ لیا تو وہ ہماری اسکیمیں آئی ہیں، جو ابھی پی ایس ڈی پی آئی، جو وہ والی، کیونکہ ہم نے کہا کہ بھی ہمارے ساتھ تو 10 سال کا ہمارا ازالہ کریں. دیگر صوبوں کو آپ نے دیے، جب ہماری باری آئی ہے
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ है तो ਤੁਹਾਨੂੰ याद आ गई ये चीज़ां। तो हमने उन्हें कहा कि भाई अब आप तो उन्होंने मेहरबानी की है, वो हमारी स्कीमें जो हैं वो आई हैं, जिसमें आपके इल्म में होगा कि पैकेज भी आए हैं। कराची के लिए 10 से 15 अरब का पैकेज आया है, हैदराबाद का 5 अरब का पैकेज है, इसी तरह और भी बहुत सारी स्कीमें हैं जो हम उन पर काम किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह हमने एहतजाज किया, ऑन रिकॉर्ड है, आप सब लोग चेक कर सकते हैं। देखें, वो हमारा सबका मुतफ़िका जवाब है, पूरी कौम अपनी पाक फ़ौज के साथ है, इस मामले में गवर्नमेंट के साथ है। और जिस तरह ये प्रॉक्सी वार जो इंडिया की प्रॉक्सीज़ हैं, आपने देखा कि 2 दिन पहले ही वहाँ के जो मिनिस्टर थे अफ़गानिस्तान के वो इंडिया गए हैं, और उसके बाद ये शुरू हो गया है। तो हमें देखिए, हमारे अफ़गानिस्तान वालों को हम अपना भाई समझते हैं, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ उनके लिए पाकिस्तान ने दी हैं, पाकिस्तानियों ने दी हैं। अब वो लोग नहीं समझते तो बहुत अफसोस है, लेकिन वहाँ की अवाम हमारे साथ है अफ़गानिस्तान की। लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो उन्होंने वादे किए थे कि हम वो जो दहशतगर्दी होती है उनकी सरजमीन से जिसका नुकसान पाकिस्तान को होता है उसको बंद करेंगे, वो उन्होंने नहीं की, और वो मुसलसल जारी और सारी रही। इसलिए वहाँ पे उनको सही जवाब दिया गया है। और पाक फ़ौज ने, आपने देखा कि कल से जिस तरह उन्होंने हमले की और फिर उसका उनको जवाब मिला, अब वो सीज़ फायर की बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो कम अज़ कम जो दहशतगर्द वो ठिकाने, वो जहाँ पे ये कारखाने जहाँ से दहशतगर्दों को प्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ भेजा जाता है, हमारे फ़ौजी शहीद होते हैं, हमारी फोर्सेस के लोग शहीद होते हैं, पुलिस के लोग, हमारे सिविलियन शहीद होते हैं, उनको हर तरह से उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। उसमें बड़ी माजरत के साथ, पता नहीं क्यों डिक्टेटर्स को आप ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे देखें, चीज़ें सुन लें, चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। जो मैं खुद नाज़िम रहा हूँ सखर का, दोनों टेन्योर, यहाँ पे 2 टेन्योर थे, एक में मोहतरम रहमतुल्लाह साहब थे, एक में मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब थे। आप उन दोनों की ये जो बहुत बड़ी बात की जाती है कि जी बहुत बड़ा काम हुआ, आप उस ज़माने के अंडर पासेस, ओवरहेड ब्रिजेस, दीगर जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, उसकी तफसीलात मौजूद हैं। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2008 से लेकर आज तक की भी तफसीलात मौजूद है। एक बहुत बड़ा फ़र्क है। खुदा के लिए ये जो एक मिसपरसेप्शन बना हुआ है कि जी उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने चश्मा पहना हुआ है लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे लिए आप सब मोहतरम हैं, प्लीज जरूर देखें, जहाँ पे कोताही है हमारी वो जरूर उजागर करें, लेकिन जहाँ पे काम हुए हैं प्लीज उनको भी थोड़ा सा एक हल्का टच जरूर दिया करें। हाँ जी, इन्होंने भूले से ही कर दिया है, चले किसी डिक्टेटर के कहने पे कर दिया, चले यही समझे, लेकिन हुआ पीपल्स पार्टी के दौर में। इसी पे तो ये इतनी देर से गला मेरा खुश किसी बात पे हुआ कि ये जो नाइंसाफ़ियाँ हुई वही मैं बता रहा था, और उसमें बहुत अच्छा आपने कम से कम बात की। मैं तो सोच रहा था ये सीनियर्स ये बात करेंगे, तो आप ही सीनियर हैं, तो इसमें आप ज़रूर हमारा साथ दें। और हमने ये बात की है, इसी वजह से उन्होंने अभी उसके कुछ सेगमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दिए हैं, और हमने कहा है कि उसमें हम भी हाजिर हैं, क्योंकि ये हमारा। और फिर देखें, मोटरवे पूरी दुनिया में पोर्ट सिटी से बनते हैं, वाहिद पाकिस्तान है जहाँ पे कहीं और पहले मोटरवे बन गए, और पोर्ट सिटी से जो ये सुपर हाईवे जिसको बेहतर किया गया, ये भी मोटरवे नहीं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने खुद कहा है कि ये मोटरवे नहीं है, प्रॉपर नहीं है, इसके लिए दूसरा रूट भी देंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम सेगमेंट है इस पूरे कॉरिडोर का, वो सक्खर हैदराबाद है, लेकिन अब हम पूरी उम्मीद हैं कि उसमें बेहतरी आएगी। अजान हो रही। जी जी, देखें, मैं एक चीज़ वाजे कर दूं, ये सारी स्कीमें, ये सारे काम, ये तसलसल है। जब सईद भाई थे तब भी हम लोग साथ थे, और अब भी सईद साहब और हम लोग सब साथ हैं, और वही स्कीमें, वही तसलसल तरक्की का, क्योंकि ये चेयरमैन का विजन है जो हम सब साथ मिलके उसको पूरा करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। देखें, गैर कानूनी तामीरात, इसके साथ साथ एक चीज़ आप सब छोड़ गए, सफाई सुथराई, जो सॉलिड वेस्ट का काम है, वाटर बोर्ड की बात आपने की, इसमें किसी के साथ कोई भी रियायत नहीं होगी, कोई भी हो,
ہمارے کسی بھی عہدے پہ ہو، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پانی کی چوری اور اس طرح کی تعمیرات میں ہمارے کوئی لوگ ملوث نہیں ہیں. اگر ہیں تو آپ لوگ ان کو پوائنٹ آؤٹ بھی کریں اور آپ ایکشن ہوتا ہوا دیکھیں گے. یہ جو ناظم آباد والا آپ بتا رہے ہیں پانی کا، اس کو ابھی فوری طور پر کہا بھی ہے ان کے لیے، اس کو مزید بھی کرتے ہیں. غیر قانونی تعمیرات آپ کو اب ایکشن پہلے بھی ہوا ہے بہت زیادہ، اور سینٹرل میں تو بہت ساری آوازیں نکلی ہیں اس پہ، اس کو وہ جاری اور ساری رکھا جائے گا. جہاں غیر قانونی ہوگا کسی کو بیجا تنگ نہیں کیا جائے گا. کہیں پہ بیجا تنگ کوئی کرتا ہے، جو ایک طریقہ ہوتا ہے، شکایات آتی ہیں، وہ آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں. میں نے پہلے بھی کوشش کی تھی کہ آپ کے سینئر ایک دو دوست جو ہیں ہمارے، ہر جو بھی سیگمنٹ ہے مختلف، اس میں شامل ہوں تاکہ وہ صحیح والی بات جو ہے ہمارے سامنے آ سکے. تو کسی کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں رکھی جائے گی، خاص طور پر پانی، صفائی ستھرائی اور یہ جو انلیگل کنسٹرکشن ہے. اور آپ کو جیسے میں نے کہا کہ ان چیزوں پر بھی کنٹرول ہوگا، بہتری بھی لائی جائے گی. جو بات آپ نے کی کہ انوائرمنٹل جو ہے اس کو بہتر کیا جا رہا ہے، میرے پاس انرجی ڈپارٹمنٹ رہا ہے، ہم نے جس طرح نیکا ہے اسی طرح سیکا کو بہت زیادہ امپاور کیا ہے، تاکہ اب جو بھی نئی پرمیشنز ہوں گی، جو چیزیں بھی ہوں گی، ان کو اس میں مد نظر رکھا جائے گا، خاص طور پر کہ گرین انرجی کو فروغ دیں اور اس طرح کی چیزوں کو. آپ نے ایک چیز کہی، یہ جو شاہراہ بھٹو والی، یہ زیادتی کیا، اس میں سارے اسپیکٹ ہیں. وہ جہاں پہ ہوا تھا سن لیں، جا کے دیکھ بھی لیں. ہاں، تو جہاں پہ ہوا تھا وہ بھی کام چل رہا ہے، اس میں وہ کمپوننٹ رکھا ہے اور اس کا پورا ایک وے دیا ہوا ہے. یہ کہ پانی کا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس کو تھوڑا سا بھی کمزور جگہ ملتی ہے تو وہ وہاں سے اپنا راستہ بناتا ہے. تو اگر کہیں پہ کمپلیٹ ہوئے سیکشن سے کوئی پانی اس طرح آیا ہے تو پھر تو ظاہر ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں کو بہتر کیا گیا ہے اور بہتر کریں گے. اور اس طرح کی شاہراہ بھٹو آپ دیکھیے گا کہ اس کا بھی نام شاہراہ بھٹو رکھ دیا ہے، میرے خیال میں پتہ نہیں اس پہ تنقید ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ شاہراہ بھٹو کراچی والوں کے لیے ایک بہتری کا سبب ہے. بہت ساری ٹریفک جو ہے، جو اندرون شہر کے دیگر راستوں سے جاتی تھی، وہ سب وہاں پہ جائے گی. جیسے کمپلیٹ ہوگا تو اس کا بڑا اچھا امپیکٹ پڑے گا. اس کا فیز 2 بھی ہم نے شروع کیا ہے، تاکہ جو ایک بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، جو پورٹ کی، جو اس سے ہیوی ٹریفک کی، تو ابھی جہاں پہ شاہراہ بھٹو ختم ہو رہا ہے وہاں سے شروع کر کے اس کو پورٹ تک لایا جا رہا ہے. اس کا بھی ابھی 2 دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے جس میں اس کو طے کیا گیا. اور میں ڈی ایچ اے کا اور خاص طور پر کور کمانڈر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ جو وے تھا، جو کافی عرصے سے جس پہ ایشو تھا کہ وہ نہیں مل رہا تھا ہمیں، جو ڈی ایچ اے سے جو راستہ منسلک کرنا ہے اس کو، وہ انہوں نے اجازت دے دی ہے اور اس پر بہت جلد کام شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ.